میں نے تم سے کیا کہا تھا ابریش؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ابریش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کیا کہا تھا آپ نے؟ وہ کب کباتے ہوئے بولی تھی۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ اس رخصتی کے لیے انکار کر دو۔ اس رخصتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما کہ ابریش کو لگا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ شہریار، میں آپ کی بیوی ہوں۔ بھیگے لہجے میں اسے اس نے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ بیوی نہیں، عذاب ہو تم۔ نہیں کرنا چاہتا تھا میں تم سے شادی۔ کیوں انکار نہیں کیا تم نے؟ ہاں؟ اسے بستر پر پٹختا اس کے اوپر آیا تھا۔ اس کے اوپر غصہ بری طرح سوار تھا۔ سب چیزوں کی وجہ سے اسے ابریش ہی لگ رہی تھی۔ ابریش خوف کھاتے ہوئے دور ہٹی تھی، مگر شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے بستر پر پٹختے اس کے اوپر آیا تھا۔ ابریش بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ اسے شہریار سے بری طرح خوف آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اسے گراتے ہوئی نگاہوں سے دیکھتے، اس کی گردن پر جھکتے وہاں وحشیوں کی طرح اپنے دانت گاڑنے لگا۔ ابریش کی حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر شہریار جنونی بنا اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑتے وہاں اپنی مہر ثبت کر رہا تھا۔ ابریش کی آنکھوں سے کہیں آنسو نکل کر بے مول ہوئے تھے۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بے یقینی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خون بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ اس رخصتی کے لیے انکار کر دو، مگر تم نہیں مانی۔ اب تمہیں میرا ہر رویہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہتا دوبارہ سے اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنے دانت گاڑنے لگا۔ اب کی دفعہ اس کے جنون میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ابریش بری طرح چلانے لگی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی آوازیں باہر نہیں جا رہی تھی۔ ابریش بری طرح روتے اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر شہریار جنونی ہوتا اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ ابریش زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ خوف سے کپکپانے لگی۔ اسے شہریار سے خوف آ رہا تھا، بے حد خوف آ رہا تھا۔ شہریار پلیز میرے ساتھ یہ مت کریں، میں انسان ہوں، اس نے بھیگے لہجے میں شہریار سے کہا تھا۔ میں بھی انسان ہوں ابریش، کہا تھا اس رخصتی سے انکار کر دو، کہا تھا مجھے اور اپنے آپ کو اس رشتے میں مت پھنساؤ جس رشتے کا کوئی نام نہیں، مگر تمہیں تو کچھ سمجھنے نہیں آتی تھی، ہے نا؟ اب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ وہ کہتا ایک جھٹکے میں اپنی شیروانی اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ ابریش بری طرح کپکپاتے بستر سے اٹھنے لگے تھے، مگر شہریار اس کا ہاتھ دوبارہ تھامتے اسے بستر پر پھینک گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی ہتھیلیوں کو سختی سے تھامے اس کی گردن پر جھکتے وہاں اپنی بیرڈ شدت سے رب کرنے لگا تھا۔ ابریش کے منہ سے سسکاریاں نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو پہ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر شہریار پھر بھی اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس پر سے اٹھتا اس کو ایک جھٹکے سے کھڑا کرتے اس کے سر سے دوپٹہ ایک جھٹکے میں اتارتا دور پھینک گیا تھا۔ پنیں ایک ساتھ یوں کھینچ جانے پر اس کے بالوں میں بری طرح کھینچ پڑی تھی۔ وہ بے اختیار سسک کر رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار اس کے ساتھ اس طرح سے جانور والا سلوک بھی کر سکتا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کی شرٹ اتارتا دور پھینک گیا تھا۔ ابریش بے یقینی سے اسے دیکھتی بستر سے اتری تھی۔ دوسری لمحے وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ شہریار کا دماغ گھوما تھا۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں ابریش کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے بستر پر لاتے بری طرح پٹختے اس کے اوپر آیا تھا۔ اب کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں نا۔ یہ سب کرنے کا تو پرمنٹ ہے میرے پاس، جو تم نے خود قبول ہے کہہ کر مجھے دیا ہے۔ تو کیوں ڈر لگ رہا ہے میری بیوی کو مجھ سے؟ رخصتی کرنی تھی نا مجھ سے، رخصتی ہو گئی ہے۔ وہ علینا کا سارا غصہ ابریش پر نکال رہا تھا۔ یوں مت کریں شہریار، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جب اس رشتے کو دل سے مانیں گے ہم تب اس رشتے کو آگے بڑھا لیں گے، مگر ابھی پلیز یہ مت کریں۔ وہ بری طرح خوف کھاتے اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر شہریار تو اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ نہیں میری جان، تم میری بیوی ہو،
तुम्हारा हक देना तो मुझ पर फर्ज है। वो कहता एक झटके से उसका काला नाजुक पर्दा उतार कर दूर फेंक गया था। अब उसकी धड़कनों पर झुका वहाँ दांतों से अपनी ज़रबें लगा रहा था। अबरिश बुरी तरह सिसकियाँ भरते उसे खुद से दूर हटा रही थी, मगर शहरयार जुनूनी बना उसकी धड़कनों पर अपनी शिद्दत रकम कर रहा था। दूसरी लम्हे उस पर से उठता उसको और ख़ुद को हर पर्दे से आज़ाद करती उस पर आखिरी हद तक समाया था। अबरिश दर्द से तड़प उठी थी। वो झटपटाते हुए शहरयार को खुद से दूर हटाने लगी, मगर शहरयार जुनूनी बना उसके दोनों हाथ थामे शिद्दत से उस पर अपनी शिद्दत बरसाने लगा। वह तकलीफ से सिसकती शहरयार को खुद से दूर हटा रही थी, मगर शहरयार किसी घटा की मानिंद उस पर बरसने लगा था। अब कमरे में उसकी सिसकियाँ और शहरयार की शिद्दतों का खेल जारी था। अबरीश ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी की रात उसका शौहर उसकी नफ़रत में उसके करीब आएगा। उसकी आंखों से आंसू टूट फूट कर तकिए पर गिर रहे थे। शहरयार जुनूनी बना उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करता जा रहा था। चट्टा एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। उसने चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से अपने बाप हुसैन खान का चेहरा देखा था। उसकी खूबसूरत नीली आंखों में बेयकीनी बड़ी थी। उसका बाप उस पर हाथ उठा सकता है? उसकी 26 साला ज़िंदगी में से पड़ने वाला ये पहला थप्पड़ था जो उसके बाप ने ज़िंदगी में पहली बार उस पर उठाया था। इससे पहले उसके बाप ने कभी उंगली से भी उसे सख्ती से टच नहीं किया था, और आज सीधा थप्पड़, वो भी इतनी जान से मारा था कि वो कई लम्हे बेयकीनी से चेहरे पर हाथ रखे अपने बाप का चेहरा देखता रहा। क्या कहा था तुमने, ज़रा फिर से कहना? हुसैन खान गरजे थे। ज़ावेर खान और शहराम खान ने अपने बाप के कंधे पर हाथ रखा था। वो दोनों बेमुश्किल हुसैन खान का गुस्सा काम डाउन कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो शहरयार खान को खून में इस निगाहों से घूर रहे थे। कुछ पूछ रहा हूँ मैं शहरयार खान, क्या कहा था तुमने, ज़रा फिर से कहो। दूसरी लम्हे शहरयार अपनी नीली आंखें उनकी आंखों में गाड़ गया था। बाबा, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं ये रुखसती नहीं चाहता। मैं अबरीश से शादी नहीं करना चाहता। मैं किसी हाल में भी उससे शादी नहीं करूँगा। मैं आज आप सबों को यही कहने आया हूँ। ये रुखसती का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। मुझसे किसी हाल में भी शादी नहीं करूँगा। दूसरी लम्हे हुसैन खान ने खड़े होते अपनी पूरी कुव्वत से उसके दूसरे गाल पर भी एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। वो खड़े कद से घुटने के बल ज़मीन पर गिरा था। उसके बाप ने इतनी ज़ोरदार थप्पड़ अब की दफ़ा उसे मारा था। खबरदार शहरयार, जो हमारी रवायत से मुंह मोड़ने की कोशिश की, जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, जानते भी हो कि वो कौन है तुम्हारी? हुसैन खान के मुंह से कफ निकल रहे थे। उनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चला था। उन्हें ज़िंदगी भर इतना गुस्सा नहीं आया था जितना आज आ रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि थप्पड़ों से शहरयार का मुंह लाल कर दे। शहरयार आंखों में बेयकीनी लिए अपने बाप का चेहरा देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बाप ने फिर से उसे थप्पड़ मारा था। वजह पूछ सकता हूँ कि क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ज़ावेर खान ने भी बात में अपना हिस्सा डाला था। भाई, वो मुझे पसंद नहीं है, और जब आपको कोई पसंद नहीं होता तो आप उससे शादी क्यों करते हैं? ये बात तुम्हें अभी याद आ रही है? अभी याद आ रही है तुम्हें ये बात? हुसैन खान गुस्से से दहाड़े थे। उनके गुस्से से डर कर भागते हुए हसीना बेगम वहीं आ गई थी। दूसरे लम्हे वो अपने मुंह पर हाथ रख गई थी। हुसैन खान ने शहरयार पर हाथ उठाया था। वो अब तक बेयकीन थी। तुम जानते हो ना शहरयार, वो कौन है? तुम्हारी बीवी है। वो तुम्हारा निकाह हो चुका है। तुम्हारा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी है, जो सिर्फ एक रुखसती की है। तुम रुखसती के लिए तैयार नहीं हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ज़ावेर खान ने गुस्से से समझाने की कोशिश की थी। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता भाई, वो निकाह बचपन का निकाह है। इस निकाह की मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। वो निकाह मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ था ना, उसकी मर्ज़ी से हुआ था। ये हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुआ था। इन्हें सोचना चाहिए था ना कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी भतीजी को पसंद करेगा भी या नहीं करेगा। जो भी हो शहरयार, वो तुम्हारी बीवी है, और ये रुखसती तुम्हें किसी भी हाल में करनी होगी। पर भाई, मैं ये रुखसती करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
मैं रुखसती कर तो लूँगा मगर वो इज़्ज़त और एहतराम उसे नहीं दे सकूँगा जो उसका हक़ होगा। तुम क्यों उसे मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं दे सकते? वो बीवी है तुम्हारी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम उसे रुखसी नहीं करोगे? हुसैन खान बाकायदा कँपकँपाने लगे थे। ज़ावेर खान उनकी हालत देखता भागकर उनके पास आते उन्हें हौसला देने लगा था। शहराम के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ गई थी। दूसरी तरफ हसीना बेगम मुंह पर हाथ रखे अब भी बेयकीनी से वहाँ होती गुफ्तगू सुन रही थी। शहरयार अबरिश से शादी नहीं करना चाहता था तो फिर किससे शादी करना चाहता था? जो भी हो शहरयार, वो तुम्हारी बीवी है और ये रुखसती होकर रहेगी। मगर बाबा, मैं उससे ये रुखसती नहीं चाहता। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि बचपन के निकाह की कोई हैसियत नहीं है? मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं अबरिश को तलाक देना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनना थी कि हुसैन खान कुर्सी पर ढह से गए थे। उनकी सांस बुरी तरह फूलने लगी थी। ज़ावेर ने बेयकीनी से शहरयार का चेहरा देखा था। तुम जानते हो शहरयार, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शहरयार भी परेशानी से हुसैन खान का चेहरा देख रहा था। ज़ावेर, इसे कहो मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाए। इसकी शादी अबरिश से ही होगी। क्या ये भूल गया कि हमारे ख़ानदान में भाई से लड़की नहीं लाई जाती? इसने ये सोचा भी कैसे? हुसैन साहब बुरी तरह हौल रहे थे। शहरयार, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। हम बाद में इस बारे में बात करते हैं। बाद में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। उसकी शादी अबरिश से ही होगी। मैं भी देखता हूँ ये कैसे मेरे फैसले के खिलाफ जाता है। हद होगी, निकाहशुदा है, शादीशुदा है, फिर भी ये किसी और औरत से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। उसे शर्म नहीं आई? हुसैन साहब के मुंह से कफ निकल रहे थे। उनकी बात सुनता शहरयार बेमुश्किल अपने गुस्से पर जब्त करते तेज कदमों से वहां से निकलता चला गया था। पीछे हुसैन साहब की तबीयत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। वो दरवाजे पर लात मारते कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। गुस्से से उसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख पड़ रहा था। उसके बाप ने उसकी बात नहीं मानी थी, उल्टा उस पर हाथ उठाकर उसे बेयकीन कर दिया था। ये सब किसकी वजह से हुआ था? उसकी सो कॉल्ड बीवी की वजह से, जिसे वो टके की भी मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि शायद वो उसे देखता तक नहीं चाहता था, जो बचपन में उसके निकाह में दे दी गई थी। 8 साल की उम्र में होने वाला निकाह बड़ों की मर्जी से हुआ था। 8 साला शहरयार का निकाह 3 साला अबरिश से करवा दिया गया था। जवानी की उम्र में कदम रखती उसे निकाह के बारे में पता चल गया था, मगर वो शुरू से अबरिश को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत करने लगा था, जो बेहद खूबसूरत थी। खूबसूरत तो अबरिश भी थी, मगर अबरिश उसे अच्छी लगती ही ना थी। उसने कई बार अबरिश को झिड़का था, उससे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करता था। आज उसके बाप ने उसे रुखसती के लिए बुलाया था, और वो ये रुखसती भला कैसे कर सकता था जब उसका दिल ही राज़ी नहीं था। वो बुरी तरह गुस्से से खोलते अपने कमरे की सारी चीज़ें तबाह कर चुका था। सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरी अपनी हालत पर मातम मना रही थी। दूसरे ही लम्हे वो चीज़ों को बुरी तरह अपनी ठोकर से उड़ाता बिस्तर पर आकर बैठा था। कई लम्हे वो सोचता रहा, दूसरे लम्हे वो बुरी तरह अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ता चिल्लाने लगा था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो लड़की मेरी बीवी की हैसियत से इस घर में नहीं आएगी। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। बाबा को ये बात समझनी होगी। वो निकाह बचपन का निकाह था, जिसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। वैसे कैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं? उसका खून बुरी तरह खोल रहा था। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस वक्त अबरिश पर आ रहा था। उसकी नज़र में सारी गलती उसी की थी। वो उसे उस वक्त फसाद की जड़ लग रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए अबरिश खान, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। सबको ये बात समझनी होगी। मैं अलीज़ा से ही शादी करूँगा। वो खुद से कहता अपनी गाड़ी की चाबी उठाते, तमाम चीज़ों को ठोकर से दूर फेंकते, तेज़ तेज़ कदम उठाते बाहर निकल गया था। हसीना बेगम उसे देखते ही भागते हुए उसके पीछे आई थी, मगर वो उन्हें इग्नोर करता तेज़ कदमों से खान मेंशन अबूर कर गया था। वह बिस्तर पर बैठे बुरी तरह हाँप रहे थे। हसीना बेगम घबराते हुए उनका चेहरा देख रही थी। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से उठते पानी का गिलास भरते उनके पास आई थी। शहरयार की बात ने हुसैन साहब के 14 तबक रोशन कर दिए थे। उनके पूरे ख़ानदान में आज तक किसी की
طلاق نہیں ہوئی تھی، اور شہریار نے کس منہ سے طلاق کا نام لیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج کے آج ہی شہریار کی رخصتی کروا دیں۔ حسین صاحب پانی پیے، ٹینشن نہ لیں، ہم سب کل دوبارہ شہریار سے بات کریں گے، وہ مان جائے گا، ہم سب مل کر اسے سمجھائیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ وہ گھبراتے ہوئے ان کے سامنے پانی کا گلاس کر گئی تھی۔ نہیں حسینہ بیگم، تمہارے بیٹے کے تیور اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ہمارے خان میں آج تک کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے، اگر اس نے غلطی سے بھی ایسا سوچا تو ہمیں برادری سے کاٹ دیا جائے گا، جانتی ہو کتنی بے عزتی ہوگی ہماری۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا حسین صاحب، آپ اور میں کس لیے ہیں؟ آپ اور میں اس کے ماں باپ ہیں، ہم سمجھائے گے نا، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ہمارا بیٹا سمجھ جائے گا، اسے بات کریں گے، اور آپ کیوں اتنی آگے تک بات لے جا رہے ہیں؟ طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہماری بہو ابرشی بنے گی، مجھے وہ بچی بہت پسند ہے۔ حسین صاحب، میں شہریار کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، اور مجھے یقین ہے شہریار سمجھ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا حسینہ تمہارا بیٹا سمجھے گا، اس کے ہر انداز میں آج بغاوت تھی، اگر اس نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، اسے اس گھر سے باہر کر دوں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حسین صاحب آپ؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، اگر ہم اسے سمجھائیں گے تو وہ کیوں نہیں سمجھے گا؟ بس اب پانی پئیں، آرام کریں، ہم ایک اور بار اس سے بات کریں گے، اور پھر ہم پرسوں ہی چلتے ہیں ابریش کی طرف رخصتی کی تاریخ لینے۔ جتنی جلدی یہ رخصتی ہو جائے ہمارے اور شہریار کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے۔ حسین صاحب نے حسینہ بیگم کو دیکھتے ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑا تھا۔ وہ اب تک بری طرح ہانپ رہے تھے، اس سے جانے کا خوف اور بھتیجے کے دل ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب تک خوفزدہ تھے۔ شہریار لڑکا تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، بھلا لڑکے ماں باپ کے ہاتھ میں کب آتے ہیں؟ مگر انہیں اپنی بیوی پر بھروسہ تھا، وہ شہریار کو کیسے سمجھا ہی لیتی، اور اگر شہریار تب بھی نہ سمجھتا تو وہ حسین صاحب کے پاس صرف اور صرف ایک ہی موقع تھا اسے سمجھانے کا، اور وہ تھا ان کی موت۔ شہریار کو دھمکا کر وہ ضرور شہریار کی ابریش سے رخصتی کروا سکتے تھے۔ وہ سوچتے بستر پر لیٹتے آنکھیں موند گئے تھے۔ رات گئے شہریار گھر کے اندر داخل ہوا، اس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا، شام کی بات وہ اب تک نہیں بھولا تھا۔ رستوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد بالآخر وہ گھر واپس آ ہی گیا تھا۔ علینا کو 1000 فون کر چکا تھا، مگر مجال اس لڑکی نے ایک بھی فون اٹھایا ہو۔ شہریار کو اب اس پر بھی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، ساری زندگی گزارنے کا وہ اس کے ساتھ سوچ رہا تھا، اور علینا کو اس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ حسینہ بیگم جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، اسے گھر آتا دیکھ فوراً سے بھی پہلے اس کے پاس بھاگی چلی آئی تھی۔ شہریار، بچے رکو، میری بات سنو، میرے بچے، اس کا بازو پکڑتے اسے روک گئی تھی۔ شہریار مجبور ہوتا رکا تھا، اپنی ماں کی پکار کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ رکتا اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اس وقت اسے ایسے سکون مل سکتا تھا، ورنہ وہ جتنے غصے میں تھا وہ اس ٹائم کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے شہریار۔ جی اماں، کریں، تم میرے کمرے میں چلو، پھر وہاں چل کر میں تم سے بات کرتی ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شہریار ان کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتا ان کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ حسین صاحب جو دوائی خانے میں مصروف تھے، شہریار اور حسینہ بیگم کو اندر آتے دیکھ دوائی کو سائڈ پر رکھے تھے۔ شام والی بات سے ان کا چہرہ اب تک اترا ہوا تھا۔ شہریار اپنے باپ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ خود کو کئی کوسنے دے چکا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ جس لڑکی سے اس کا باپ شادی کروانا چاہتا تھا وہ اس لڑکی سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، مگر اس کا باپ اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جو بچپن سے اس کے نام پر بیٹھی تھی، اسے کئی بار شرمندگی محسوس ہوئی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ علینا سے محبت کرتا تھا، اور وہ علینا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے حسینہ بیگم کے پاس جا کر بیٹھا تھے۔ جی اماں، بولیں، کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ کیا بات کرنی تھی؟ میرے بچے، میں اور تمہارے ابا سوچ رہے ہیں کہ اس آنے والے اتوار کو ہم تمہاری اور ابرش کی رخصتی کی تاریخ طے کر دیں۔ تمہاری عمر ہو گئی ہے شادی کی، اوپر سے زابیر کی شادی کو بھی اب 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے،
माशाल्लाह से उसका अब एक बेटा भी है। तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है कि तुम्हारी शादी की जाए। उम्मीद है कि तुम अपने माँ बाप को मायूस नहीं करोगे। उसके सर पर हाथ फेरती बेहद मोहब्बत से उसे कह रही थी। शहरयार का रंग लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा था। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती नहीं हो मैंने शाम में बाबा और भाई से क्या कहा था? मैं अम्बरीश से शादी नहीं करना चाहता। मैं उसे पसंद नहीं करता। अम्मा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अब की दफ़ा उसका लहजा इल्तजाइया हुआ था, मगर उसके माँ बाप जानते थे उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। बेटा, अम्बरीश तुम्हारी बीवी है, इसमें तो मना करने का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता। वो तुम्हारी बीवी है। तुम्हारे अंदर क्या गैरत नहीं आएगी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो, फिर उसकी शादी कहीं और हो? वो तलाक याफ्ता हो जाएगी। और तलाक याफ्ता को तुम जानते नहीं हो, इतनी आसानी से कोई रिश्ता नहीं मिलता। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? मेरे बच्चे, तुम सिर्फ अपना कैसे सोच सकते हो? वो तुम्हारी बीवी है, तुमसे जुड़ी है बचपन से, तुम्हारे नाम पर बैठी है। कितने ख्वाब होंगे उसके तुम्हें लेकर, और तुम कह रहे हो कि तुम उसे तलाक दोगे। उन्होंने शहरयार के चेहरे पर जैसे खौलता हुआ तेल डाल दिया था। वो सफ़ेद चेहरा लिए अपने माँ बाप को टुकर टुकर देख रहा था। जो भी हो अम्मा, मैं नहीं चाहता कि मैं उससे रुखसती करूं और फिर बाद में उसकी हक तलफी करूं। मैं जब बाद में उसके साथ नाइंसाफ़ी करूंगा तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उसे रुखसत ही ना करूं। बस बहुत हो गया शहरयार। हुसैन साहब गुस्से से उठ खड़े हुए थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि शहरयार को गिरेबान से पकड़कर अभी ले जाएं और अबरिश की रुखसती अभी करवा कर उसे लेकर आ जाएं। मगर यह सब इतना आसान नहीं था। उनकी फूलों जैसी भतीजी को उनका बेटा कब से ठुकराए पर ठुकराया जा रहा था। आप उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शहरयार, वो तुम्हारी बीवी है। तुम ये किस किस्म की फजूल बात कर रहे हो? तुम जानते नहीं कि हमारे ख़ानदान में आज तक किसी की तलाक नहीं हुई, तो तुम ऐसी फजूल बात अपने मुंह से कर भी कैसे सकते हो? हसीना बेगम ने सख्त लहजे में शहरयार से पूछा था। शहरयार ने एक नज़र उनका चेहरा देखते उनका हाथ थाम लिया था। माँ, ऐसे मत करें। मेरे साथ में उसे मोहब्बत नहीं करता, उसे इज्जत भी नहीं दे सकूँगा। उसकी ज़िंदगी में मेरे साथ मत बर्बाद करें। मेरे बच्चे, वो तेरे नसीब में लिखी हुई है, वो तेरी परछाई है, वो तेरी रीढ़ की हड्डी से बनी है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तुझे उससे मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, वो सख्त लहजे में कहता खड़ा हुआ था, मगर दूसरे लम्हे उसे रुकना पड़ा था। वो रुकता बेयकीनी से हसीना बेगम का चेहरा देख रहा था। रुक जाओ शहरयार, अगर तुम अब रुखसती के लिए राज़ी नहीं हुई तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखोगे। हसीना बेगम ने कुछ ऐसी सख्ती से कहा कि शहरयार को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ती हुई महसूस हुई। दूसरी लम्हे शहरयार बेयकीनी से अपनी माँ को देखता उनके कदमों में आकर बैठा था। वह हसीना बेगम के दोनों हाथ थाम चुका था। आप दोनों जैसा चाहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ अम्मा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। शादी के बाद उसके साथ मैं जो भी करूँगा आप दोनों कहने वाले कोई नहीं होते। वो मेरी बीवी है, मेरी मर्ज़ी में उसके साथ जौन सा भी सलूक करूँ। ये वाली बात मान रहा हूँ, मगर उस वक्त आप लोगों की कोई भी बात नहीं सुनूंगा। वो कहता कि झटके से खड़े होते कमरे से निकलता चला गया था। हसीना बेगम और हुसैन साहब ने एक दूसरे का चेहरा देखा था। वक्त के साथ साथ अबरिश बच्ची शहरयार को अपनी मोहब्बत में ढाल लेने वाली थी। क्या ऐसा होना था या फिर ये उनकी बस खाम ख्याली थी? हसीना बेगम मुस्कुराते हुए मोहब्बत से अबरिश के सर पर हाथ फेर रही थी। अबरीश ने शर्माई निगाहों से उन्हें देखते अपनी निगाहें झुका ली थी। उसकी सालों की ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही थी। बचपन से जिस शख्स से बेतहाशा मोहब्बत करती थी, आज वो शख्स उसका मुकम्मल होने जा रहा था, उसका होने जा रहा था। उन दोनों को अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता था। अबरीश ने कितनी दुआएं की थी ना कि ये वक्त जल्दी आए। कछुए की मानी दौड़ता वक्त आखिरकार आन पहुंचा था। वो खुश थी, बेतहाशा खुश थी। बचपन से उसका मगरूर कज़न उसे पसंद आ गया था। वक्त के साथ साथ उसे इल्म हुआ कि वो मगरूर कज़न सिर्फ़ और सिर्फ कज़न नहीं बल्कि उसका शौहर था, उसका मजाजी खुदा, उसका महरम। जब से वो उससे बेतहाशा
محبت کرنے لگی تھی۔ بچپن سے وہ شہریار کا سوچتے سوچتے مغرور ہو گئی تھی۔ کوئی بھی لڑکی اس کے آس پاس بھی نظر آتی وہ جا کر اسے ہٹا دیا کرتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کے ساتھ وہ کھیلتی بھی نظر نہ آئے۔ یہ حرکتیں کرتے کرتے بچپن سے جوانی میں وہ قدم رکھ چکی تھی۔ جوان ہوتے اسے احساس ہوا کہ شہریار اس سے کٹا کٹا رہتا ہے۔ وہ اسے اس کا سنجیدہ پن سمجھتے خود بھی اس سے دور ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، جو بہت جلد اسے پتہ چلنے والا تھا۔ وہ دھیرے سے وہاں سے اٹھتی زرمش کے پاس گئی تھی۔ زرمش نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آپی، کشان کہاں ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بھانجے کا پوچھا تھا، جو ابھی محض 6 ماہ کا ہی تھا۔ وہ شہریار کے پاس ہے۔ ابریش، تم جا کر اسے شہریار سے لے لو اور شہریار سے مل بھی لو۔ زرمش نے اسے آنکھ مارتے اسے کمرے کی طرف دھکا دیا تھا، جہاں شہریار کشان کو لیے بیٹھا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اس کا دل ہتھیلی میں دھڑک رہا تھا۔ سخت سردی میں بھی اس کے پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ جوانی میں قدم رکھتی وہ خود بھی شہریار سے دور ہو گئی تھی۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ شہریار کے سامنے جانے والی تھی، اسے کوئی بات کرنے والی تھی۔ دل کی دنیا ہی الگ تھی۔ وہ دھیرے سے وہاں آتی اب اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر رہی تھی۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو کمرے کے باہر تک آ رہی تھی، جس نے ابریش کو مسحور کر دیا تھا۔ وہ کب سے اس ساحل پر مر چکی تھی۔ اندر سے اجازت پاتی وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر شہریار جو کشان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ شہریار کا موڈ بے حد اچھا تھا، مگر ابریش کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔ ابریش دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آتے دروازہ بند کر گئی تھی۔ اس کے گال سیب کی مانند سرخ ہو رہے تھے۔ دل کی دنیا نے ادھم مچا دیا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اس کے سامنے تھی، اسے جی بھر کر دیکھ سکتی تھی۔ صرف تھوڑا سا انتظار باقی تھا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہریار حسین خان کی ہو جانے والی تھی، جو اس کا محرم تھا، جسے ابریش خان نے اس وقت سے محبت کی تھی جس وقت اسے محبت کے معنی بھی نہیں پتہ تھے۔ ابریش بے حد کوشش کے باوجود بھی نظر اٹھا کر شہریار کو دیکھ نہ پائی۔ وہ قدم قدم چلتے شہریار کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اگلے سیکنڈ ہی شہریار ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دروازے کی طرف جاتے دروازے کو تیزی سے لاک کر گیا تھا۔ اس کو دروازہ لاک کرتے دیکھ ابریش کے گالوں پر کوسے قزاق کے رنگ بکھرے تھے۔ دوسرے لمحے وہ اس تک آتے اس کا بازو جکڑ گیا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو ابریش؟ اس کا لہجہ کسی چٹانی پتھر کی مانند محسوس ہوا تھا۔ وہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ابریش، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ میں کشان کو لینے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ بری طرح بھیگا تھا۔ اسے شہریار سے اس لہجے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے کون سے خواب سجا کر آئی تھی۔ اس کی رخصتی کی تاریخ فکس ہو چکی تھی۔ وہ کئی باتیں شہریار سے کرنے آئی تھی، مگر یہاں شہریار کو اتنے غصے میں دیکھ اس کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ وہ بے یقینی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے اس لہجے میں کیسے بات کر سکتا تھا؟ میری بات سنو ابریش، اس کی نگاہوں سے جھنجھلاتا دوسری طرف دیکھتے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جس بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، شہریار کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے اس لہجے میں کیسے بات کر سکتا تھا؟ مگر اس وقت وہ اسے بیوی نہیں بلکہ ایک عذاب لگ رہی تھی، جو اس کے گھر والے اس پر ڈال رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ابریش، میری بات سنو۔ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا گیا تھا۔ دوسرے لمحے ابریش ہوش میں آئی تھی۔ جی بولیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کی نمی پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ ابریش، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے کہنے پر ابریش کو ایسا لگا تھا کہ 7 آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ وہ بے یقینی سے منہ کھولے شہریار کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی بات کہہ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بری طرح بھیگی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو اس کی ہتھیلی پر گرنے لگے تھے۔ شہریار اسے روتے دیکھ لب بھینچ کر کرنے لگا تھا۔ یہ لڑکیاں کوئی زیادہ ہی ایموشنل ہوتی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ابریش، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انفیکٹ میں تم سے رخصتی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں
طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس رخصتی سے انکار کر دو۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کری اپنے گھر والوں کو، مگر وہ نہیں سمجھ رہے۔ مجھے یقین ہے تم میری بات سمجھو گی۔ ویسے بھی ہم دونوں کے درمیان کوئی دل کا رشتہ تو ہے نہیں۔ یہ نکاح تو بچپن کا ہے، جب تمہیں اور مجھے سمجھ بھی نہیں تھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا عبریش میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم انکار کر دو نا اس رخصتی سے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اس سے پوچھ رہا تھا، اور عبریش بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح توڑ کر وہ کتنی آسانی سے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس نکاح سے انکار کر دے۔ ہرگز نہیں، اس کی بیوی تھی، کوئی باہر والی عورت اس کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ دوسری لمحے وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ شہریار کے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ خبردار شہریار، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ہمت کیسے بھی میری جگہ کسی اور عورت کو دینے کی؟ اس کا گریبان تھامے گھراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ شہریار اس کے تیور دیکھتے حیران تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑوا گیا تھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے والی؟ جو کہا ہے نا اتنا کرو۔ ایک دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، تم اس رخصتی سے انکار کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی محبت نہیں دے سکوں گا، تمہارا بھی محبت پر حق ہے۔ تم مجھ سے طلاق لو، کسی اور سے شادی کرو۔ میں آپ سے طلاق نہیں لوں گی شہریار، نہ میں گھر میں رخصتی کا منع کروں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں، بھلے بچپن میں نکاح ہوا تو اس ٹائم میں نہ سمجھ تھی، مگر اس کے بعد تو مجھے سمجھ تھی نا۔ اس وقت کے بعد تو مجھے اندازہ تھا نا کہ آپ میرے شوہر ہیں اور میری شادی آپ سے ہی ہوگی۔ میں نے اس وقت صرف اور صرف آپ کو سوچا ہے، جس وقت لڑکیوں کو شادی کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رخصتی سے انکار کر دوں۔ ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ صرف عبریش ہی تھی جو اس رخصتی سے انکار کرتی تو رخصتی رک سکتی تھی، مگر وہ رستہ بھی اب اسے ملیا میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا عبریش، میرے ساتھ تم خوش نہیں رہ سکو گی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا شہریار، پہلے سے کچھ بھی کہنا صحیح نہیں ہوتا۔ وہ اٹل تھی اپنے فیصلے پر، وہ اس کی بیوی تھی، اس کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا؟ وہ اب تک بے یقین تھی، دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس عورت کا منہ نوچ لے جس نے اس کے شوہر پر نظر ڈالی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا، اتنا قریب کہ شہریار کی سانسیں اب اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بھیگی نم نگاہوں سے شہریار کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے لیے صرف اور صرف غصہ تھا، اور دوسری طرف عبریش کی آنکھوں میں دیکھو تو پتہ چلے کہ اس کی آنکھوں میں شہریار کے لیے کتنی محبت تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں عبریش، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا۔ مجھے اپنی زندگی تباہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شہریار، مگر یہ رخصتی نہیں رکے گی۔ وہ اٹل لہجے میں کہتی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نکال گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میری ہر چیز، میرا ہر غصہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ محبت، عزت پر تمہارا بھی حق ہے، مگر شاید تمہیں دونوں ہی نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ جھٹکے سے اسے بستر پر دھکا دیتے، مضبوط قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دوسری طرف عبریش اب تک بے یقین تھی۔ یہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ اس کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا تھا؟ اس کا دل کرچیوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ آج اس کی اور عبریش کی رخصتی تھی۔ صبح سے اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ وہ تیار ہوتا علینا سے ملنے کی تیاری میں تھا۔ وہ مکمل تیار ہوتا باہر آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے گھر والوں نے نہیں سنی، اب وہ پہلی نہیں مگر دوسری شادی علینا سے کرے گا۔ اس کو باہر جاتا دیکھ حسینہ بیگم بھاگ کر آئی تھی۔ شہریار بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ ان کی آواز سنتا رک گیا تھا۔ ماما بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ایک ضروری کام آ گیا تھا۔ وہ کہتے بنا ان کا جواب سنے تیز قدموں سے گاڑی میں بیٹھا گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ پیچھے حسینہ بیگم ہول کر رہ گئی تھی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا اور اس چڑیل سے میرے بچے کو رہائی دلوا جو میرے بچے کے دل میں گھر کر کے بیٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف شہریار بے حد پریشان تھا۔ علینا ایک ہفتے سے اس کی کال کوئی نہیں اٹھا رہی تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس تک پہنچ جائے۔ اس کے گھر کے باہر گاڑی پارک کرتا
بھاگ کر اس کے فلیٹ کی طرف آیا تھا۔ 2 بیل بجانے پر بھی کوئی دروازے پر نہ آیا۔ وہ ماسٹر کی نکالتا اس دروازے کا لاک کھولتا اندر داخل ہوا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ تھوڑا آگے جانے کے بعد اس کے پیروں سے زمین کھسکنے والی تھی۔ وہ بھاگتے قدموں سے لینا کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر دروازہ کھولتے اس کے اوپر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ الینا بے حد نازیبا لباس میں کسی اور مرد کی باہوں میں لیٹی اس کے ساتھ نہایت گھٹیا حرکتیں کر رہی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں بے یقینی بری طرح ابھری تھی۔ دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ بے یقینی سے الینا کو دیکھ رہا تھا۔ الینا نے اس کی موجودگی ابھی تک محسوس نہیں کی تھی، اس لیے وہ اب تک اپنے کام میں مصروف تھی اور وہ سامنے والا مرد نہایت گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ بری طرح مارتے باہر آیا تھا۔ دوسری طرف الینا کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی انہیں اس حالت میں دیکھ چکا ہے۔ وہ فٹافٹ چادر پہنتی باہر آئی تھی۔ شہریار کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہریار، میری بات سنو۔ وہ ہمیں بس اس کے پاس آتی اس کا بازو تھام گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ الینا کے چہرے پر مار گیا تھا۔ خبردار، خبردار، جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کری۔ تم جیسی گندی عورت سے میں محبت کرتا تھا۔ تھوکتا ہوں میں تم پر اور تمہاری محبت پر، اسی کے ساتھ رہنا جس کی باہوں میں بڑی گھٹیا حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ کہتا ایک جھٹکے سے اس زمین پر پھینکتا باہر نکل گیا تھا۔ دل میں بری طرح جھکڑ چل رہے تھے۔ چاروں طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ حسین خان کی خواہش پر شہریار اور ابریش کا نکاح دوبارہ سے کروایا گیا تھا۔ نکاح کے بعد اب تمام افراد ان دونوں کو مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ شہریار لبوں کو بھینچے وہاں بیٹھا تھا۔ اس کا دم بری طرح گھٹ رہا تھا۔ آج صبح سے اس کے ساتھ برے پہ برا ہو رہا تھا۔ پہلے لینا کو اس حال میں دیکھنا، پھر اس کے بعد ابریش سے رخصتی، اس کا دماغ بری طرح سنسنا رہا تھا۔ دوسری لمحے اس نے اپنی آنکھیں ابریش پر گاڑی تھی، جو مسکراتے ہوئے سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ شہریار کو اس وقت وہ بے تحاشا بری لگی۔ اس وقت اسے تمام فساد کی جڑ ابریش ہی لگ رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ ابریش اس کے نصیب میں لکھی تھی، اس لیے یہ سب ہوا تھا، مگر وہ کہاں ماننے والا تھا۔ تھوڑی دیر میں رخصتی کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ اپنی ماں کی خاطر وہ تمام رسموں میں ساتھ تھا، مگر وہی جانتا تھا کہ وہ کس دل سے تمام رسموں میں شامل ہوا تھا۔ تمام رسموں سے فراغت کے بعد ابریش کو شہریار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ شہریار کا کمرہ دیکھتے ہیپنوٹائز ہو گئی تھی، جسے زاویار خان نے اپنی ہی نگرانی میں بے حد خوبصورتی سے سجایا تھا۔ شہریار خان نے شادی کے کسی کام میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کی تمام ذمہ داری زاویار خان نبھا رہا تھا۔ کمرہ اتنی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کہ ابریش کو خوش فہمیاں ہونے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن شہریار مجھ سے بس مذاق کر رہا ہو، مگر ان کا چہرہ مذاق والا تو نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خود سے کہتے خود کو ہی ڈپٹ رہی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں سے بے حد خوبصورتی سے سجا تھا۔ ہر جگہ گلاب کے پھول ہی پھول رکھے ہوئے تھے۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر شہریار اندر داخل ہوا تھا۔ شہریار کو دیکھتے ابریش کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار کے اس کو اونچا لمبا قد اور اونچا لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، گلابی بھینچے ہوئے لب، چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ، وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابریش اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دل ہتھیلی میں دھڑکنے لگا تھا۔ شہریار اسے سخت نگاہوں سے دیکھتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا ابریش؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ابریش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ وہ کپکپاتے ہوئے بولی تھی۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ اس رخصتی کے لیے انکار کر دو۔ اس رخصتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما کہ ابریش کو لگا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ شہریار، میں آپ کی بیوی ہوں، بے لہجے میں سے اس نے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ بیوی نہیں، عذاب ہو تم۔ نہیں کرنا چاہتا تھا میں تم سے شادی۔ کیوں انکار نہیں کیا تم نے؟ ہاں؟ وہ اسے بستر پر پٹکتا اس کے اوپر رہا تھا۔ اس کے اوپر غصہ بری طرح سوار تھا۔ سب چیزوں کی وجہ سے ابریش ہی لگ رہی تھی۔ ابریش خوف کھاتے ہوئے دور ہٹی تھی، مگر شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔
اسے بستر پر پٹکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ ابریش بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ اسے شہریار سے بری طرح خوف آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ دوسری لمحے وہ اسے گراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے اس کی گردن پر جھکتے وہاں وحشیوں کی طرح اپنے دانت گاڑنے لگا۔ ابریش کی حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے اس سے دور ہٹانے لگی، مگر شہریار جنونی بنا اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑتے وہاں اپنی مہر ثابت کر رہا تھا۔ ابریش کی آنکھوں سے کئی آنسو نکل کر بے مول ہوئے تھے۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خون بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ اس رخصتی کے لیے انکار کر دو، مگر تم نہیں مانی۔ اب تمہیں میرا ہر رویہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہتا دوبارہ سے اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنے دانت گاڑنے لگا۔ اب کی دفعہ اس کے جنون میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ابریش بری طرح چلانے لگی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی آوازیں باہر نہیں جا رہی تھی۔ ابریش بری طرح روتے اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر شہریار جنونی ہوتا اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ ابریش زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ خوف سے کپکپانے لگی۔ اسے شہریار سے خوف آ رہا تھا، بے حد خوف آ رہا تھا۔ شہریار پلیز میرے ساتھ یہ مت کرے، میں انسان ہوں۔ اس نے بھیگے لہجے میں شہریار سے کہا تھا۔ میں بھی انسان ہوں ابریش، کہا تھا نا اس رخصتی سے انکار کر دو۔ کہا تھا مجھے اور اپنے آپ کو اس رشتے میں مت پھنساؤ جس رشتے کا کوئی نام نہیں، مگر تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی نا، اب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ وہ کہتا ایک جھٹکے میں اپنی شیروانی اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ ابریش بری طرح کپکپاتے بستر سے اٹھنے لگی تھی، مگر شہریار اس کا ہاتھ دوبارہ تھامتے اسے بستر پر پھینک گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کی ہتھیلیوں کو سختی سے تھامے اس کی گردن پر جھکتے وہاں اپنی بیئرڈ شدت سے رب کرنے لگا تھا۔ ابریش کے منہ سے سسکاریاں نکلنا شروع ہوئی تھی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو پہ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر شہریار پھر بھی اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس پر سے اٹھتا اس کو ایک جھٹکے سے کھڑا کرتے اس کے سر سے دوپٹہ ایک جھٹکے میں اتارتا دور پھینک گیا تھا۔ پنیں ایک ساتھ یوں کھینچ جانے پر اس کے بالوں میں بری طرح کھینچ پڑی تھی۔ وہ بے اختیار سسک کر رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار اس کے ساتھ اس طریقے سے جانوروں والا سلوک بھی کر سکتا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی شرٹ اتارتا دور پھینک گیا تھا۔ ابریش بے یقینی سے اسے دیکھتی بستر سے اٹھ رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ شہریار کا دماغ گھوما تھا۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے ایک جھٹکے میں ابریش کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے بستر پر لاتے بری طرح پٹکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ اب کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں نا۔ یہ سب کرنے کا تو پرمنٹ ہے میرے پاس، جو تم نے خود قبول ہے کہہ کر مجھے دیا ہے، تو کیوں ڈر لگ رہا ہے میری بیوی کو مجھ سے؟ رخصتی کرنی تھی نا مجھ سے، رخصتی ہو گئی ہے۔ وہ لینا کا سارا غصہ ابریش پر نکال رہا تھا۔ یوں مت کریں شہریار، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جب اس رشتے کو دل سے مانیں گے ہم تب اس رشتے کو آگے بڑھا لیں گے، مگر ابھی پلیز یہ مت کریں۔ وہ بری طرح خوف کھاتے اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر شہریار تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ نہیں میری جان، تم میری بیوی ہو، تمہارا حق دینا تو مجھ پر فرض ہے۔ وہ کہتا ایک جھٹکے سے اس کا کالا نازک پردہ اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ اب اس کی دھڑکنوں پر جھکا وہاں دانتوں سے اپنی ضربیں لگا رہا تھا۔ ابریش بری طرح سسکیاں بھرتے اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر شہریار جنونی بنا اس کی دھڑکنوں پر اپنی شدت رقم کر رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس پر سے اٹھتا اس کو اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس پر آخری حد تک سمایا تھا۔ ابریش درد سے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ جھٹپٹاتے ہوئے شہریار کو خود سے دور ہٹانے لگی، مگر شہریار جنونی بنا اس کے دونوں ہاتھ تھامے شدت سے اس پر اپنی شدت برسانے لگا۔ وہ تکلیف سے سسکتی شہریار کو خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر شہریار کسی گھٹا کی مانند اس پر برسنے لگا تھا۔ اب کمرے میں اس کی سسکیاں اور شہریار کی شدتوں کا کھیل جاری تھا۔ ابریش نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کی رات
اس کا شوہر اس کی نفرت میں اس کے قریب آئے گا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پھوٹ کر تکیے پر گر رہے تھے۔ شہریار جنونی بنا اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ وہ بیگی نگاہوں سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار رات میں اچانک بالکل نرم پڑ گیا تھا۔ اب اس کا بے حد خیال بھی رکھ رہا تھا۔ اس کے دھوپ چھاؤں جیسے مزاج سے ڈر گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ بے مشکل تکیے پر زور دیتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا جوڑ تکلیف سے دکھ رہا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے شاور لینے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کافی دیر شاور لینے کے بعد وہ پنک کلر کا باتھ روب گاؤن پہنے باہر آئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ شہریار سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور شہریار کا رویہ اس سے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ کیسے شہریار کو بتاتی کہ وہ پل پل مر رہی تھی؟ اس کے اس برتاؤ سے کھٹر پھٹر کی آواز سے شہریار بھی اٹھ گیا تھا۔ شہریار نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ دوسری لمحے وہ شرمندہ ہوتے اپنی نگاہیں دوبارہ جھکا گیا تھا۔ اپنی رات والی حرکت پر شہریار کو بے تحاشا شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ سارا غصہ اس پر کیسے اتار سکتا تھا؟ اسے اپنے مرد ہونے پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابریش ڈر کر دیوار سے لگی تھی۔ اسے یوں خود سے ڈرتا دیکھ شہریار کو اور شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ دوسری لمحے وہ ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لیتا مضبوط قدم اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابریش کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ہتھیلی کی مٹھی بنا کر انہیں صاف کرتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ آج ان کی شادی کے بعد پہلا ناشتہ تھا اور وہ یوں رویا رویا منہ لے جا کر شہریار کی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ مہرون کلر کی خوبصورت شلوار قمیض پہنے باہر آئی تھی۔ مہرون کلر میں اس کا خوبصورت رنگ چمک اٹھ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ خود کا چہرہ دیکھتے وہ کئی لمحے رات کا منظر یاد کرتی رہی۔ دوسری لمحے وہ اپنی تمام سوچوں کو جھٹکتی تیار ہونے لگی تھی۔ مہرون کلر کی لپسٹک لگا کر وہ ناقدانہ نگاہوں سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ مہرون کلر کے سوٹ میں اس کی رنگت چمک گئی تھی۔ اس کے اوپر سافٹ سا خوبصورت میک اپ کیے وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اپنے خوبصورت بھورے بالوں کو کھول کر کاندھے پر ڈالے وہ اب خود کو نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے شہریار کی پسند پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اتنی تو خوبصورت تھی پھر بھی اسے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرتی اب اپنی جیولری پہن رہی تھی۔ نازک سی جیولری پہننے کے بعد اس کا سنگھار مکمل ہو گیا تھا۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتی اس سے پہلے کہ وہاں سے ہٹی تبھی واش روم کا دروازہ کھول کر شہریار باہر آیا۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں تھا اس کو اتنا تیار دیکھ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ شہریار کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ کئی لمحے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ مہرون کلر کی شلوار قمیض اس پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساتھ میں اس نے میک اپ کر کے اپنے نقوش کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ اسے خود کی پسند پر 1000 بار لعنت بھیجنے کا دل کیا تھا۔ سامنے کھڑی دلربا عورت اس کی بیوی تھی اور جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ وہ تو ابریش کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ ابریش اس کو یوں خود کو دیکھتا پا کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ پلکیں بری طرح لرزنے لگی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دوپٹہ پہنتے اس سے پہلے باہر نکلتے شہریار جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ تشکیلی ڈول کی مانند اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ بری طرح کپکپاتا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ اکیلے چلی جاؤ گی نیچے، سب کیا سوچیں گے؟ وہ نرم لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ دل کا موسم اچانک ہی بدل گیا تھا۔ جو کل تک عذاب لگ رہی تھی آج وہ کسی تحفے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی لرزتی پلکیں، گالوں پر موجود سرخی اس سے بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ دل کی پکار پر لبیک کہتے اس کے گالوں کو چوم گیا تھا۔ ابریش انار کی مانند سرخ ہوتی حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ اسے یہ وہ شہریار نہیں لگ رہا تھا جو کل رات اس کے ساتھ تھا۔ وہ بری طرح شرماتے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شہریار کی گرفت پہلے سے زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ محبت کرنا کسے کہتے ہیں۔
دل کی دنیا اچانک ہی الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کل کس لمحے اسے اپنا دل دے چکا تھا، مگر احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ اسے بے تحاشا شرمندہ تھا۔ ابریش، کیا تم کل رات کے لیے مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ نہایت نادم سے اسے پوچھ رہا تھا۔ ابریش کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا وہ شخص اسے معافی مانگ رہا تھا؟ خدا کی قسم ابریش کل رات میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اسے جو ہوا صرف غصے میں ہوا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ابریش کھل کر مسکرائی تھی۔ شہریار اس کا شوہر تھا، شوہر بھی وہ جو اس کا من پسندیدہ تھا۔ اگر وہ اسے معافی مانگ رہا تھا تو ابریش اسے معاف کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں شہریار، میں سمجھ سکتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی، نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے نازک چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ تھینک یو ابریش، مجھے معاف کرنے کے لیے، وہ کہتا اب اس کی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ ابریش کو حیرانی ہوئی تھی، شہریار صرف ایک رات میں اتنا کیسے بدل گیا تھا؟ اب اس نے کیا بتاتا کہ وہ اس ایک رات میں ہی کیسے اس پر جادو کر چکی تھی۔ شہریار اب تیار ہو جائیں، پھر ہمیں نیچے بھی جانا ہے، سب کیا سوچیں گے؟ اس نے شہریار کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور ہٹایا تھا۔ شہریار مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھتا قدم اٹھاتے ڈریسنگ روم میں بند ہو چکا تھا۔ وہ دھڑکتا دل لیے بستر پر بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہریار تھا۔ یا اللہ، اگر یہ شہریار ہی ہے، یہ میرا خواب نہیں ہے، تو شہریار کو پتہ نہیں اللہ میں شہریار سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اللہ ان کے دل میں بھی میرے لیے اتنی ہی محبت بھر دے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی جو اللہ قبول کر چکا تھا۔ شہریار کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کے نصیب میں ابریش تھی جو اس کی بیوی تھی، جسے پا کر کل تک وہ خوش نہیں تھا، مگر آج وہ بہت خوش تھا۔ وہ سفید کلر کی شلوار قمیض پہنے باہر آیا تھا۔ سفید کلر کی شلوار قمیض میں اس پر بہت کھل رہی تھی۔ ابریش اسے ایک نظر دیکھتی اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ نظروں ہی نظروں میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔ شہریار کو نکیوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی بیوی اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں شہریار کا دل دھڑکا دے رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر شال کاندھے پر ڈالتے اس کا ہاتھ تھامے اب اس کی ہمراہی میں نیچے اتر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ شہریار اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اللہ نے اس کے شہریار کو بدل دیا تھا۔ وہ کئی بار بے یقینی سے شہریار کو دیکھتی رہتی تھی کہ کیا وہ یہی شہریار ہے جس پر شہریار نرمی سے اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا کرتا تھا۔ کچھ دن سے ابریش کی طبیعت گری گری رہنے لگی تھی۔ وہ کمزور بھی ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شہریار کے 2 بار ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کو بھی وہ ٹال چکی تھی۔ آج کی صبح کی اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ زرمیش اس کے کمرے میں آتے اس کو پوچھ کر جا چکی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی زرین دروازہ بجا کر اندر بیٹھی ہوئی، بھابھی کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں زرین، بس ویکنس ہو رہی ہے۔ میں نے شہریار بھائی کو کال کر دی ہے بھابھی، وہ بس تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ ارے میں ٹھیک تھی زرین، دکھ رہا ہے بھابھی آپ کتنی ٹھیک ہیں۔ بھائی کے ساتھ ہاسپٹل جائیں، اپنا چیک اپ کروائیں، کتنی کمزور ہو گئی ہیں، دیکھیں لگ ہی نہیں رہا کہ 1 مہینے کی دلہن ہے۔ آپ آرام کریں، تھوڑی دیر میں بھائی آتے ہوں گے۔ اس کے گال میں چٹکی بھرتی باہر جا چکی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ تھکاوٹ یوں ہو رہی تھی جیسے اس نے سارے گھر کا کام کیا ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے صبح سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ نوک کرتا شہریار اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا زرد چہرہ دیکھ وہ پریشان ہوتا اس کے پاس آیا تھا۔ ابریش کیا ہوا، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے ٹینشن سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں شہریار، ویکنس ہو رہی ہے صبح سے۔ وہ کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اچھا تم ریڈی ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں شہریار، ابھی ہمت نہیں ہے میری جان، پھر کب جاؤ گی؟ تمہاری طبیعت کتنی خراب ہے، کب سے ٹال رہی ہے؟ اب ٹینشن مت لے، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر ہم نیچے چلتے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھوں گی تو تھوڑا اچھا لگے گا۔ وہ کہتی اس کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی واش روم کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ شہریار نے پریشانی سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار باہر آئی تھی۔ شہریار اسے
اختیار دیکھ مسکرایا تھا، وہ بھی اسے مسکراتا دیکھ مسکراتی تھی۔ وہ آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوتی اپنے بال بنا رہی تھی۔ شہریار اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میری جان بہت پیاری لگ رہی ہے، کہتے وہ اس کے ہاتھ چوم گیا تھا۔ ابریش گلاب کی مانند کھل اٹھی تھی۔ شاید پسندیدہ مرد کی تعریف انرجی ڈوز ہوتی ہے، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انرجی سے مالا مال ہو گئی ہے۔ وہ ایک نظر شہریار کو دیکھتی جھک کر اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ شہریار کا دل بے حد تیزی سے دھڑکا تھا، وہ اس کے دل کی دھڑکن سنتی مسکرائی تھی۔ شہریار نے محبت سے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ یہ عورت اس کی زندگی تھی، اگر اس عورت کو اس کی زندگی سے نکال دیا جائے تو بھلا شہریار خان کے پاس کچھ بچتا تھا؟ شہریار نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ کو سہلا رہا تھا۔ وہ بے مشکل وہاں بیٹھے سب سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ اسے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جاتی ہی وہ بری طرح چکراتے شہریار کی باہوں میں گر گئی تھی۔ شہریار نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا، مگر وہ اپنے ہوش گنواتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ زرمیش پریشانی سے ابریش کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شہریار بھائی ڈاکٹر کو کال کریں پلیز، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زرمیش اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی شہریار سے کہہ رہی تھی، جی بھابھی میں ابھی کرتا ہوں۔ شہریار فوراً ڈاکٹر کو فون کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر آ رہی ہیں، وہ سب کو بتاتا ہوں۔ ابریش کو اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتا نہایت پریشان تھا۔ ڈاکٹر میری وائف ٹھیک ہے؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اب کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے؟ اس نے ڈاکٹر سے سوال کیا تھا۔ جی مسٹر شہریار، آپ کی وائف کو ویکنس ہو گئی تھی، اب پہلے سے بہتر اور خوشی کی خبر ہے۔ آپ کی وائف امید سے ہے، آپ کو ان کا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ بہت کمزور ہے۔ آپ کا بیبی بھی کمزور ہے، ان کا کھانے پینے کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ انہیں فروٹس وغیرہ کھلائیں، ورنہ ڈلیوری میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ شہریار بے یقینی سے ڈاکٹر کے الفاظ سن رہا تھا۔ وہ الفاظ اسے کسی امرت سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی مسٹر شہریار، 100% شور ہوں میں، آپ کی وائف 2 ویکس پریگننٹ ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ اپنی وائف کا اور اپنے بچے کا بے حد خیال رکھیں، انہیں آپ کی کیئر کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ پرچی پر دوائی لکھتے وہ پرچہ اسے تھما گئی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ کر ابریش کو اپنی گود میں اٹھا لے اور گول گول گھومے، مگر ڈاکٹر احتیاط بتا کر گئی تھی۔ وہ ابریش کے پاس آ کر بیٹھتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ شکریہ ابریش، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، وہ کہتا اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ ابریش کے گال پوری طرح گلابی ہو رہے تھے اور شہریار اس کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا میں یہ اعلان کر دے کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ جس بیوی کے ساتھ اس نے اتنا کچھ کیا تھا، آج وہی بیوی اسے باپ بننے کی منزل پر بٹھا چکی تھی۔ میں نے تم سے یہ بات کبھی بھی نہیں کہی ابریش، مگر کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کی پہلی رات ہی میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے پتہ نہیں مجھے تم کیوں نظر نہیں آئی، مگر اس روز کے بعد سے مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے اللہ نے شہریار خان کے لیے ابریش خان کو رکھا تھا۔ شہریار کو صرف اور صرف اس دنیا میں ابریش خان ہی سکون پہنچا سکتی تھی، اور کوئی بھی اس احساس سے پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ اور آج میں یہ کہتے ہوئے خوش ہوں ابریش کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں تم سے ہی محبت کروں گا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور ساری عمر کرتا رہوں گا۔ ابریش بھیگی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو شہریار، مجھے یہ اظہار دیکھ کر معتبر کرنے کے لیے۔ اس کے سینے پر سر رکھتی رو دی تھی۔ شہریار بھی مسکرایا تھا، ساری کثافت دھل چکی تھی۔ وہ دونوں خوش تھے، وہ دونوں بے تحاشا خوش تھے۔ وہ بھیگی نگاہوں سے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہا تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر ابریش کو لے کر جا چکی تھی۔ ابریش کی طبیعت اچانک ہی بے تحاشا بگڑ چکی تھی۔ وہ اسے فوراً ہی ہاسپٹل لے آیا تھا، مگر ڈاکٹر پھر بھی شور نہیں تھی۔ وہ اسے ان کا کاغذات پر سائن بھی کروا کر جا چکی تھی، جن میں یہ لکھا تھا کہ اگر ماں یا بچے میں سے کسی کو بھی کچھ ہو، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے ابریش کے ساتھ جو پہلے دن کیا تھا، اسے یہ اس کی ہی سزا لگ رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میں
اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری بیوی کو بچا لے، میرے مالک میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ابریش سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ بھی مر جاتا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتی آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر شہریار، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ اس نے بھیگے لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ کہنے کو یہ ایک معجزہ ہے مسٹر شہریار، مگر ہو چکا ہے۔ آپ کی وائف اور آپ کا بچہ دونوں ہی خیریت سے ہیں۔ اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اسے اپنے اللہ کی حکمت پر یقین نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر، کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ جی مسٹر شہریار، بس ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ لہجے میں کہتے جا چکی تھی۔ شہریار پریئر روم کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اپنے اللہ کا بہت سارا شکر ادا کرنا تھا۔ وہ ابریش کے روم میں داخل ہوا تھا۔ ابریش بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کے پاس جاتا، اس کی گود میں سر رکھ کر رو دیا تھا۔ ابریش بے یقین تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے تک رہی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا ابریش؟ تم جانتی ہو میں کس تکلیف سے گزر رہا تھا؟ میں مر جاتا ابریش اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ اس کا ہاتھ چومتا بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ اسے کیسے بتاتا کہ وہ کتنا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ابریش کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے سینے پر سر رکھے بری طرح رو دیا تھا۔ ابریش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار اس سے اتنی محبت کرتا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کا شوہر اسے اتنی محبت کرتا ہو۔ وہ لڑکی خوش نصیبی تو ہوتی ہے۔ دوسری لمحے وہ شہریار کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی اسے اوپر اٹھا گئی تھی۔ سوری شہریار، غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گی۔ تم اسے وعدہ کرو ابریش کہ یوں کبھی میرے ساتھ نہیں کرو گی، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے شہریار، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہمیں ابھی بہت سا جینا ہے، ایک ساتھ جینا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھی تھی۔ ہاں، ابھی تمہیں اور مجھے تو بہت سے چھوٹو موٹو بھی پیدا کرنے ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ ابریش بھی مسکرا دی تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح گلابی پڑا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھا تھا۔ آئی لو یو ابریش، آئی لو یو۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ آج تمہارا شہریار تم سے اظہار کرتا ہے کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو، تم میری زندگی ہو، تم ہی میرا ایمان مکمل کرتی ہو۔ وہ کہتا اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھا تھا۔ ابریش بھیگی نگاہوں سے مسکرائی تھی۔ اب شہریار اٹھ کر اپنے بیٹے کو اٹھا رہا تھا۔ ابریش مسکراتے ہوئے اسے اور اپنے بیٹے کو تک رہی تھی۔ ابریش دیکھو تو یہ تو بالکل ہم دونوں جیسا ہے، شہریار اشتیاق سے کہتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اب شہریار جھک کر اپنے بچے کی پیشانی پر اپنے لب رکھا تھا۔ شکریہ ابریش، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتا سکون سے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ اب تو ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ بے شک اللہ نے شہریار کے نصیب میں ابریش کو لکھا تھا۔ ٹھوکر کھا کر ہی صحیح، مگر شہریار کو عقل آ گئی تھی کہ اس کے نصیب میں ابریش ہی تھی جو اس کی بیوی تھی، جو اس کی زندگی تھی، جسے آج وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اسے وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا تھا کہ علینا اس کی محبت نہیں، بس اس کی پسند تھی۔ محبت اسے ابریش سے ہوئی تھی، اور اتنی ہوئی تھی کہ آج وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ پیارے ڈیئر ریڈر، اس کا فرسٹ پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ناول کو لائک بھی کر دیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔